الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقعتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ: یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان و زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ 2 آیتوں پہلے جو ایک موت کا ذکر تھا وہ قوم کی اجل یا قوم کی موت کا ذکر تھا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ کب آ جائے۔ یہاں اس آیت میں جو آج تلاوت ہوئی تمام دنیا کی اجل یعنی قیامت کے متعلق متنبہ فرما دیا کہ جب کسی کو خاص اپنی موت کا علم نہیں کہ کب آئے گی، پھر کل دنیا کی موت کو کون بتلا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ اور فلاں سن میں آئے گی۔ اس کی تعیین کا علم بجز خدائے علام الغیوب کے کسی کے پاس نہیں، وہی وقت معین و مقرر پر اسے واقع کر کے ظاہر کر دے گا کہ خدا کے علم میں اس کا یہ وقت تھا۔ آسمان و زمین میں وہ بڑی بھاری بات ہوگی، بڑا بھاری واقعہ ہوگا، اور اس کا علم بھی بہت بھاری ہے جو خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ گو اس واقعے کی امارات یعنی کہ بہت سی نشانیاں انبیاء علیہ السلام خصوصاً ہمارے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تاہم ان سب علامات کے ظہور کے بعد بھی جب قیامت کا وقوع ہوگا تو بالکل بے خبری میں اچانک اور دفعتاً ہوگا، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی احادیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔ مشرکین مکہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے تو ان لوگوں کے طرز سوال سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ گویا وہ آپ کی نسبت یوں سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اسی مسئلے کی تحقیق و تفتیش میں اور کھوج لگانے میں مشغول رہے ہیں اور تلاش کے بعد اس علم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، حالانکہ یہ علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس چیز کے پیچھے نہیں پڑا کرتے جس سے خدا نے اپنی مصلحت کی بنا پر روک دیا ہو، نہ ان کے اختیار میں ہے کہ جو چاہیں کوشش کر کے ضرور ہی معلوم کر لیں۔ ان کا منصب یہ ہے کہ جن بے شمار علوم اور کمالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں وہ نہایت شکر گزاری اور قدر شناسی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، مگر ان باتوں کو جو عام لوگ ہیں وہ کیا سمجھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔